السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب سامعین ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس پیغام کو روزانہ پابندی کے ساتھ سنیں، اور جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب فرما دیں، شکریہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 16 جمادی الاخری۔ نجران یمن کے ایک شہر کا نام ہے۔ یہاں کے لوگ عیسائی تھے۔ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو اسلام کی دعوت دی تو 60 افراد پر مشتمل ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جن میں شرحبیل بن وداعہ، عبداللہ، جبار بن قیس جیسے بڑے بڑے پادری تھے، اور قافلے کا امیر عبدالمسیح عاقب تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوالات کیے، جن کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیتیں نازل فرمائی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کی پیدائش، ان کی نبوت اور رسالت، مذہب اسلام کی سچائی، اور یہود و نصارہ کے اعتراض کا صاف صاف جواب دیا گیا، مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ، یعنی جس فریق کا عقیدہ جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت اور ہلاکت کی دعا کرنے کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن، حسین، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو لے کر میدان میں آ گئے، مگر نجران کے پادریوں کو مباہلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو پوری وادی آگ سے بھر جاتی اور تمام اہل نجران ہلاک ہو جاتے۔ اس کے بعد انہوں نے سالانہ جزیہ یعنی ٹیکس ادا کرنے پر صلح کر لی۔ جزیے کی وصول یابی کے لیے امین امت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ان کی تبلیغ اور دعوتی کوششوں سے پورے علاقے میں اسلام پھیل گیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آگ کی روشنی کا تیز ہو جانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں اس طرح دیکھتے تھے جس طرح روشنی اور اجالے میں دیکھتے تھے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں بیمار پرسی کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عادت کے لیے آ جاتے یا آپ کی خدمت میں بیمار کو حاضر کیا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، اذهب البأس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ تمام لوگوں کے پروردگار، آپ تکلیف کو دور کر دیجئے، آپ شفا عطا فرمائیے، آپ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، ایسی شفا عطا فرمائیے جو بیماری کو نہ چھوڑے۔ نمبر 5، ایک عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں خبر نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، نبی جنتی ہے، صدیق جنتی ہے، اور وہ آدمی جنتی ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے شہر کے دور دراز علاقے میں اپنی بھائی کی زیارت کے لیے جائے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں کنجوسی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مال و دولت کو خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں اور وہ بالکل اس گمان میں نہ رہیں بلکہ ان کے لیے بہت برا ہے، قیامت کے ان کے مال جمع کردہ کو توق بنا کر گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور آسمان و زمین کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیز۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ صرف چند روز کی زندگی ہے، وہ اس کی رونق، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس سے کہیں زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ اتنی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تمہارا آنا مبارک ہو، میری پشت پر چلنے والوں میں
تم مجھ سے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ جب تم میرے حوالے کر دیے گئے اور میرے پاس آ گئے تو تم آج میرا حسن سلوک دیکھو گے۔ پھر جہاں تک نظر جاتی ہے قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دل کی کمزوری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سنترے کو استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ فائدہ، محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ اس کا جوس پیٹ کی گندگی کو ختم کرتا ہے، قے اور متلی کو ختم کرتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب تم بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو اور اپنے ہاتھوں کو ظلم ستم سے روکے رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔